ناظرین کرام، کہتے ہیں انسان کی پہچان اس کے کپڑوں یا دولت سے نہیں بلکہ اس کی عقل اور کردار سے ہوتی ہے۔ ایک زمانے میں ایک سرسبز گاؤں تھا جہاں لوگ سادہ تھے مگر دل کے صاف تھے۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا ملا نصر الدین۔ وہ عام انسان لگتا تھا، سادہ لباس، پرانا سا عمامہ اور ایک دبلا پتلا گدھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسی دولت تھی جو کسی بادشاہ کے خزانے میں بھی نہیں تھی، اور وہ تھی عقل۔ ایک دن گاؤں میں ایک امیر سوداگر آیا۔ ریشمی لباس، چمکتے جوتے اور باتوں میں تکبر۔ وہ ہر شخص کو کمتر سمجھتا تھا۔ اس نے بازار میں اعلان کیا، کیا اس گاؤں میں کوئی عقل مند بھی ہے؟ میں اسے سوالوں میں ہرا دوں گا۔ لوگوں نے ایک ہی نام لیا، ملا نصر الدین۔ اگلے دن پورا گاؤں جمع تھا۔ سوداگر نے پہلا سوال کیا، اگر تم اتنے عقل مند ہو تو بتاؤ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ ملا مسکرایا اور بولا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا غرور ہے جو اسے سچ سننے نہیں دیتا۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ملا نے جواب دیا، وقت، کیونکہ دولت واپس آ سکتی ہے مگر وقت نہیں۔ سوداگر بولا، اگر تم مجھے قائل نہ کر سکے تو سب کے سامنے مان لینا کہ تم جاہل ہو۔ ملا نے ہنستے ہوئے کہا، جو شخص دوسروں کو جاہل ثابت کرنے نکلے وہ پہلے ہی اپنی جہالت ثابت کر چکا ہوتا ہے۔ پورا بازار خاموش، پھر زوردار کہے۔ سوداگر شرمندہ ہو کر بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے غرور کیا۔ ملا نے کہا، میں تمہیں ہرانے نہیں آیا تھا، میں تمہیں سکھانے آیا تھا۔ ناظرین، یاد رکھیں، عقل وہ نہیں جو دوسروں کو نیچا دکھائے، عقل وہ ہے جو انسان کو بہتر بنا دے۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ ہار کر سیکھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہار کر جلنے لگتے ہیں۔ پچھلی کہانی میں آپ نے دیکھا کیسے ملا نصر الدین نے ایک مغرور سوداگر کو اپنی عقل سے خاموش کر دیا تھا، مگر کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ سوداگر اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکا۔ شہر واپس جا کر اس نے قسم کھائی، میں واپس آؤں گا اور اس ملا کو سب کے سامنے نیچا دکھا کر رہوں گا۔ چند ماہ بعد وہ دوبارہ گاؤں آیا، مگر اس بار اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 2 عالم نما لوگ اور ایک قاضی بھی تھا۔ بازار میں اعلان ہوا، آج ملا کا فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ واقعی عقل مند ہے تو ہمارے سوالوں کا جواب دے، ورنہ مان لے کہ یہ لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، مگر ملا حسب معمول پرسکون تھا۔ عالم نے سوال کیا، اگر تم واقعی دانا ہو تو بتاؤ ایسا کون سا سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا؟ مجمع خاموش۔ ملا نے مسکرا کر کہا، وہ سوال جس سے پوچھنے والا خود نہ سمجھتا ہو۔ لوگ ہنس پڑے۔ عالم خاموش ہو گیا۔ سوداگر بولا، میں تمہیں ایک تھیلی سونے کی دیتا ہوں اگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم سچ میں مجھ سے زیادہ عقل مند ہو۔ ملا نے تھیلی کو دیکھا، پھر لوگوں کو دیکھا اور بولا، میں سونے کے بدلے عقل ثابت نہیں کرتا، کیونکہ جو عقل کو دولت سے تولے وہ پہلے ہی غریب ہے۔ بازار تالیوں سے گونج اٹھا۔ قاضی نے کہا، اگر تم ہار گئے تو تمہیں گاؤں چھوڑنا ہوگا۔ یہ سن کر لوگ گھبرا گئے، مگر ملا نے کہا، فیصلہ کرنے سے پہلے ایک سوال میرا بھی ہوگا۔ سب چونک گئے۔ ملا نے سوداگر سے پوچھا، اگر تمہارے پاس سب کچھ ہے، دولت، علم، طاقت، تو پھر تم سکون کیوں تلاش کر رہے ہو؟ سوداگر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ میرے پاس عزت نہیں تھی اور تم نے مجھے سچ دکھا دیا۔ سوداگر نے سب کے سامنے معافی مانگی۔ ملا نے کہا، انسان کی اصل جیت دوسروں کو ہرانا نہیں بلکہ خود کو بدل لینا ہے۔ لوگوں نے اس دن سمجھا، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور عقل اسے روشنی دکھاتی ہے۔ ناظرین کرام، جب غرور ٹوٹ جاتا ہے تو اکثر لالچ جنم لیتا ہے۔ پچھلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ ملا نصر الدین نے ایک مغرور سوداگر کو بدلنے پر مجبور کر دیا، مگر اس واقعے کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی
और खबर जा पहुंची एक लालची हाकिम के कानों तक। वो हाकिम ताकतवर था, महल ऊंचा था, सिपाही बेशुमार थे, मगर दिल छोटा था। उसने सुना कि एक मुल्ला है जो लोगों के दिल जीत रहा है। हाकिम को खतरा महसूस हुआ। उसने कहा, अगर लोग उस मुल्ला की बात सुनने लगे तो मेरा हुक्म कौन मानेगा? और उसने फौरन हुक्म दिया, मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में पेश किया जाए। बड़ा सा हॉल, चमकते सुतून, सिपाहियों की कतारें और बीच में तख्त पर बैठा लालची हाकिम। मुल्ला सादा लिबास में दरबार में दाखिल हुआ। लोग सर झुका रहे थे, मगर मुल्ला सीधा खड़ा था। हाकिम बोला, सुना है तुम बड़े अक्लमंद हो, बताओ सबसे बड़ी ताकत क्या है? मुल्ला ने जवाब दिया, अदल, क्योंकि ताकत बगैर अदल के जुल्म बन जाती है। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। हाकिम ने सोने के ढेर की तरफ इशारा किया। अगर तुम मुझे साबित कर दो कि तुम सच्चे हो तो ये सोना तुम्हारा, वरना तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। लोग सहम गए, मगर मुल्ला ने सोने को देखकर कहा, मैं सच को सोने से नहीं खरीदता और न सच बेचता हूं। हाकिम गुस्से में चीखा, तुम मुझे जालिम कह रहे हो? मुल्ला मुस्कुराया, मैं कुछ नहीं कह रहा, लोग खुद फैसला कर लेंगे। ये सुनकर दरबार में मौजूद लोगों ने नजरें झुका लीं, क्योंकि सब जानते थे कि हाकिम वाकई लालची था। मुल्ला ने कहा, ए हाकिम, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर कल तुम्हारी ताकत खत्म हो जाए तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा? खौफ से मानने वाले लोग या मोहब्बत से मानने वाले? खामोशी। हाकिम के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि लोग उससे डरते हैं, मोहब्बत नहीं करते। चंद लम्हों बाद हाकिम ने नर्म आवाज में कहा, मैं बदलना चाहता हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। मुल्ला ने जवाब दिया, अदल करो और लोगों के दिल जीतो, क्योंकि ताकत वक्ती है मगर इज्जत हमेशा रहती है। नाज़रीन किराम, याद रखें, गुरूर टूटता है, लालच मिटता है, मगर सच हमेशा जीतता है। और इसीलिए मुल्ला नसरुद्दीन आज भी जिंदा है अपनी कहानियों में।